ملیشیا میں جب میں دیکھتا ہوں، اور میں آپ کو ملیشیا کا نقشہ بھی دکھاتا ہوں، ملیشیا کے حالات بھی دکھاتا ہوں، بیسیکلی جب چائنیز نے اس میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کی تو ملے لوگ جو ہیں وہاں کے، وہ اب صرف ان کے ملازموں کی طرح رہ رہے ہیں، وہ وہاں مینیل لیبر کر رہے ہیں، مینیل جابز کر رہے ہیں۔ کیا پاکستان چائنیز کالونی بننے جا رہا ہے؟ دیکھو یار مباشر سیدھی بات یہ ہے کہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کو کسی میرے پہ تو نہیں، میاں نواز شریف پہ کرتا ہے، کچھ راحیل شریف پہ جو معاہدے کر گئے۔ یہ ہماری جو ہے نا میرا خیال لیڈرشپ، اگر آپ اس کو، میں صرف نواز شریف کی بات نہیں کر رہا یا آصف زرداری کی بات نہیں کر رہا، اگر آپ 47 سے لے کے 2016 تک کی دیکھتے ہیں، 1960 میں سنگاپور کی فی کس آمدنی تھی $400، 2016 میں وہ 125 گنا زیادہ بڑھ کے $53,000 ہو گئی۔ پاکستان کی 1960 میں $400 تھی فی کس آمدنی، 2016 میں وہ 1450 ہو گئی، 4 گنا بھی نہیں بڑھی۔ کیا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سنگاپور میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا لی کوان یو، اس نے سارے ملک کو سیدھا کر دیا تھا۔ وہ ملک جو کہ وہاں کے چینی جو تھے وہ چرسی بھی تھے اور سارے کے سارے برطانیہ کے ملازم تھے، وہ اس کی بیس میں، نیول بیس میں، اس کو آج اس نے دنیا کا موسٹ پروڈکٹیو، موسٹ کمپیٹیٹیو، موسٹ پرس نیشن سٹیٹ یا سٹی سٹیٹ بنا دیا۔ کوریا $300 اس کی تھی فی کس آمدنی 1960 میں، ہمارے پاس ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ اور بات آ جاتی ہے آپ کی لیڈرشپ پہ، اور بات آ جاتی ہے آپ کے اداروں پہ۔ اب میں دیکھ رہا تھا سنگاپور میں انہوں نے ایک بات میں اپنا، سنگاپور میں وہ انہوں نے بنایا ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ بورڈ، جس کا کام تھا کہ لوگوں کے لیے رہائش کا بندوبست کیا جائے اور جابز کریٹ کیے جائیں۔ آج سنگاپور دنیا کا سب سے بیسٹ پلانڈ سٹی سٹیٹ ہے، اور 75% جو وہاں پہ ہاؤسنگ ہے وہ ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ بورڈ نے بنائی ہے۔ ہم نے ایک ادارہ بنایا ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن، کتنی دفعہ وہ بینکرپٹ ہوا ہے، کتنے اس نے گھر بنائے ہیں اور کتنے اس کے پیسے لے کے لوگ اڑ گئے ہیں۔ یہ فرق ہے نا، ایک ادارہ وہاں پہ کامیاب ہے۔ یار چودھری صاحب نے خود ان کے ایڈمیشن ہے، میں کوئی گھر نہیں رہا، بات فرضی نہیں بنا رہا، ہاؤس بلڈنگ فائنانس سے لون لے کر اپنے بیٹی کی شادی کر دی، ولیمہ کر دیا، جو انہوں نے کہا کہ میں نے اس میں خرچ کرنا تھا۔ یہ بات ہے نا، یہ اداروں کی بینکرپٹ بات ہونا ہی ہے نا، بینکرپٹ ہونا ہی ہے۔ آپ نے واپڈا ایک ادارہ بنایا کہ جی یہ دریائے سندھ کا پانی جو ہے اس کو مینیج کرے گا اور اس سے بجلی بنائے گا۔ بہترین ادارہ تھا، جب ہم بچپن میں دیکھتے تھے۔ دیکھیں ایک سن لیں، منگلا ڈیم اس نے بنا دیا، تربیلا ڈیم بنا دیا، اس کے بعد لوٹ کھسوٹ میں گھس گئے، جو الٹیمیٹلی آئی پی پی کا جو آپ نے ذکر کر رہے تھے کہ آپ نے دنیا کی سب سے ایکسپینسو بجلی پاکستان میں انٹروڈیوس کی۔ ہائیڈل کو آپ نے نکال کے ایک سائڈ پہ رکھا کیونکہ وہ عام آدمی کے لیے بہتری تھی، وہ فوڈ سیکیورٹی بھی دیتی تھی، انرجی سیکیورٹی بھی دے، نہیں وہ نہیں ہمیں چاہیے۔ تیل کے اوپر کارخانے لگیں گے، اتنی کمیشن ہوگی، آدھی آپ کی آدھی میری، تو ملک ڈوب گیا۔ یہ چیزوں کو اگر آپ سی پیک میں بھی وہی ہو رہا ہے تو پھر سی پیک آپ کے گلے کا پھندا بنے گا، جیسے وہ پہلا آئی پی پی والا بنا تھا۔